سوئے ادبی ہے، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے آخری حوالہ جو ہے یہ مکمل کر لیجئے، اس کے بعد پھر شیڈول کے مطابق پروگرام جاری ہوگا۔ یہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، ہماری جماعت میں جلدی سے لکھوں، ہماری جماعت میں سے بعض صاحب، اردو بھی دیکھے کیا کہ ادب سے بالکل خالی، ادب کی چاشنی سے نبی ہونے کا دعویٰ، حضور نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرمایا، آنا افصح العرب، آنا افصح العرب، کہ اے عربو تمہیں گمنڈ ہے اپنے صاحب زبان ہونے کا، مزہ تو تب آیا جب میرے مقابلے میں آ کر کلام کرو۔ تم بھی عربی ہو، میں بھی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو، میں بھی عربی ہوں، میں اعلان کرتا ہوں آنا افصح العرب۔ یہ نبی کی شان ہے کہ نبی جس قوم کی طرح اللہ جس قوم کے نبی کو مبعوث کرتا ہے، نبی کو اللہ پاک ہر ایک چیز میں برتر افضل تر بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ قوم کا کوئی فرد یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ صفات پائی نہیں جاتی، میرے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا میں تو بڑا نبی ہوں۔ اس لیے نبی کو اللہ پاک اپنی قوم میں سے سب سے افضل ترین، برترین، ہر ایک صفت اور ہر ایک پہلو سے افضل بنا کر بھیجتا ہے۔ اب یہ بدماش ہندوستان میں جس نے دعوی نبوت کیا، پنجاب میں ہوا، اب اس کی اردو بھی دیکھیے، اگر اردو ادب کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنا شروع کر دی جائے تو شاید اس کا ایک جملہ بھی اردو ادب کے معیار پر پورا نہ اترے۔ تو یہ ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے۔ میں لفظی تصحیحات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید خدا نہ خواستہ کوئی قادیانی کہہ دے کہ جناب آپ تو ہمارے مرزا صاحب کی عبارات میں تحریف کر رہے ہیں، الزام ہم پر دیتے ہیں تحریف کرنے کا، الزام تحریف آپ خود کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں اس لیے ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی عبارات میں میں تحریف کروں، لفظی تبدیلیاں کرتا رہوں، کہ اس کو اردو ادب کے اصولوں کے مطابق ڈالتا رہوں، تو اس لیے میں تکلف نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں کہ نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے، ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے
اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ہیں، چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا، ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جب سے تم نے بیعت کی ہے، جب سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کہ مرزا وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب یعنی کہ مرزے کے مرید کا جواب، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالی کی، حق یہ ہے کہ خدا تعالی کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، خدا تعالی کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا مرتبہ۔ پھر کیوں کا یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت سری اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، بہت سری اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ حوالہ لکھیے، کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا ازالہ، کتاب کا اپنا صفحہ نمبر 3، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں مرزا غلام قادیانی نے واضح طور پر، غیر مبہم طور پر نبوت کا اظہار اور اعلان کیا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے نبی ہونے کا اعلان کا مطلب کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد میں بھی نبی ہوں، حضور کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ یہ ہم نے ختم نبوت محمدیہ کے انکار کے سلسلہ میں مرزا غلام قادیانی کے چند اقتباسات براہ راست ان کی کتابوں
کہ حوالہ جات کی قید کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس شیطانی فتنے سے ہم سب کو محفوظ اور معصوم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دیکھا جی مرزا غلام قادیانی کی تعلیم کی وضاحت فرما دیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بگوڑا غبی ایسا تھا بیچارہ، بغور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے اس کو جوتے پڑھتے تھے، دونوں کلاس فیل ہوتے اکٹھے پڑھتے رہے ایک ہی استاد کے پاس، تو استاد صاحب سے جوتے پڑھتے تھے اور خود بیچارہ گھر سے بھاگ گیا تھا، اور اس کے کسی بیٹے نے بھی وضاحت نہیں کہ میرا ابا جی کتنا پڑھے تھے کتنا نہیں پڑھے تھے۔ جی شاباش بیٹے، کتابوں کے مصنف ہونے کا بیٹے تعلیم کے ساتھ تعلق نہیں زیادہ ہوتا، اور موجودہ دور میں نقلیں ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں کسی دوسرے مصنف کی کتابیں اٹھا کر فوٹو کاپیاں کرا کے اپنے ناموں پہ چھاپی جاتی ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اس کا جو پہلا خلیفہ ہے نا حکیم نور الدین بیروی، وہ بڑا عالم شخص تھا۔ مرزا غلام قادیانی کو پیچھے جو دلائل جو کچھ بھی تھا وہ اس کے خلیفہ حکیم نور الدین کا سارا کارنامہ تھا، حکیم نور الدین بیروی کا، جو اس کا پہلا خلیفہ اس کے مرنے کے بعد بنا ہے۔ حضرت یہ فرمائیں کہ کیا کسی نبی کا نام آج تک مرکب بھی ہوا ہے؟ مجھ طالب علم کی نظروں میں سے کسی نبی کا نام مرکب ہو وہ نہیں گزرا۔ آدم، شیس، یونس، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، محمد سلام اللہ علیہ اجمعین۔ کیوں حضور کوئی ایسا نبی مرکب نہ ہوا؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک اور میں اس کی حکمت بتا دوں، عرض کر دوں، ایک اور حکمت عرض کر دوں۔ جو مرکب نام ہوتا ہے نا، مرکب نام، مرکب کے کم از کم دو حصے ہوں گے نا، مضاف ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، کوئی موصوف صفت ہوگا، دو حصے ہوں گے نا اس کے۔ جی کم از کم میں بات کروں، کم از کم دو الفاظ پر تو مشتمل ہوگا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نام جو ہوگا وہ اپنا معنی دینے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہوگا، دوسرے لفظ کا محتاج ہوگا۔ جب تک وہ پورا نام نہیں ہوگا وہ اپنا معنی نہیں دے گا۔ مرکب اضافی ہوگا تو مضاف مضاف الیہ ہوگا، تو جب تک مضاف الیہ نہیں ہوگا مضاف اپنا معنی نہیں دے گا، ایک دوسرے کا کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے۔ اللہ کا نبی سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو نام بھی ایسے عطا کیے کہ کوئی بدبخت یہ نہ کہہ سکے کہ اس نبی کا نام تو ایسا ہے کہ جب تک اس کے جملہ الفاظ نہیں ملتے وہ اپنا معنی نہیں دیتے، جو یہ نبی فیض کیا دے سکتا ہے؟ اس لیے ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے۔ ان ظالموں کو کھڑکتی تھی، یہ سوال کیا گیا مرزا غلام قادیانی سے کہ سرکار آپ کا نام تو غلام احمد ہے، جواب دیتا ہے بازی ایک خاندانی رواج چلتا آ رہا تھا، میرا نام تو احمد ہی ہے، ایک خاندانی رواج چلتا آ رہا تھا تو جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ نام کے ساتھ غلام آ گیا ہے۔ میرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا،
دادا کا نام فلاں تھا، فلاں کا فلاں تھا، وہ کھڑکتی تھی نا، پھر اس کی یہ تعویل کرنے کی کوشش کی کہ نام میرا جو ہے وہ احمد ہی ہے، اور یہ خاندانی رواج کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ یہ غلام لگا دیا۔ باہر کا کسی نبی کا نام جو ہے وہ بعض تقابل ادیان کے ماہرین جو ہیں وہ اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذوالکفل کا نام استعمال ہوا ہے، ذوالکفل کا، کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے۔ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، قرآن کریم نے یہ تصریح ان کی نبوت کی تصریح نہیں ہے، ان کی نبوت کی تصریح نہیں ہے۔ اور وہ جو ہیں ان کا آتا ہے، لیکن اکثر کی جو رائے ہے وہ ان کی نبوت کی نہیں ہے۔ علامہ صاحب مرزا قادیانی کا بیٹا جو اس پر ایمان نہیں لایا تھا، مرزا کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ یہ لکھا ہے جی اپنا مرزا غلام قادیانی کا ایک بیٹا جو اس پر ایمان نہیں لایا تھا، مرزا کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ جب وہ مر گیا تو مرزا نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ اب خیال آپ خود اس سے ناخذ کر لیں، کیا خیال تھا؟ مرزا بشیر مرزا غلام احمد کا بیٹا جس نے اس کی کتاب سیرت مہدی لکھی ہے، وہ سیرت مہدی میں لکھتا ہے کہ وہ میرا وہ بھائی فوت ہو گیا تو مرزا جی جو تھے وہ ٹہلتے رہے اس کے میت کے ارد گرد، ٹہلتے ٹہلتے وہ کہتے جاتے کہ یہ میرا بڑا مؤدب تھا، اگرچہ مجھے نہیں مانتا تھا، میرے دعووں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی میری گستاخی نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اتنی بے ہوشی مجھ پر طاری ہوئی کہ دیر تک بے ہوشی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سرہانے وہ میرا بیٹا کھڑا تھا، بڑا مغموم تھا۔ اس نے میری کبھی گستاخی تو نہیں کی تھی، لیکن چونکہ اس نے گستاخی بھی نہیں کی تھی، میرے دعووں کو مانا بھی نہیں تھا، اس لیے مرزا غلام قادیانی نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ تو اپنے بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا غلام قادیانی اس کو مسلمان نہیں مانتا تھا۔ یہ سوال کسی نے کہا کہ خصوصیات نبوت کی نشاندہی کے دوران ہمیں یہ بات رقم کروائی گئی کہ نبی اپنے دور میں سب سے زیادہ بہادر و طاقتور ہوتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب نور الہی کی تجلی برداشت نہ ہوئی تو بقول علماء ایک فقیر پتہ نہیں آگے کیا لیا ولی کہ جبہ کی طاقت نے نور الہی کی حرارت و تمازت کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کیا اسی سے اس دور کے ولی کی طاقت نبی سے زیادہ نہ ہوئی؟ اس غلط فہمی کو دور فرمایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اپنے زمانے کا بہادر ترین آدمی ہوتا ہے ہر حوالے سے۔ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فتح کا کوہ طور پر جو واقعہ پیش آیا، وہ بتقاضائے بشریت نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے، ان کی ایک جہت نبوت ہوتی ہے اور ایک جہت بشریت ہوتی ہے۔ تو بتقاضائے بشریت اگر ایسے عوارض نبی پر لاحق ہو جائیں تو یہ ان کی شان نبوت کے منافی نہیں ہوتے، جیسے بیماری کا آ جانا، بخار کا ہو جانا، تھکان کا ہو جانا وغیرہ۔ انہی عوارض سے ہی پھر امت کے لیے تعلیمات ملتی ہیں کہ نبی ایسے حالات میں
کیا اسوہ اختیار کرتا ہے اور اپنی امت کو کیا اسوہ دیتا ہے، احکامات شرعیہ امت کو ملتے ہیں، یہ نبی کی نبوت کے منافی نہیں ہوتا۔ جی اس کا نام فضل تھا غالباً، اس مستعد نہیں میرے ذہن میں، مبارک یا فضل تھا، اس کے اندر سیرت المادی میں ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ نے ابھی مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے، عیب نہ نکالے جائیں۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگوں نے برادری بیس اور مرضی کا جنازہ پڑھا تھا، اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو مسئلہ بتایا کہ آپ لوگوں نے غلط کیا، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور ہم مسلمانوں کو غلط کہتے ہیں۔ لہذا بتائیے کہ مرضی نواؤں، بھائی میرے نوازوں ہوتا ہے، نواؤں نہیں، مرضی نواؤں کے ساتھ بھی آئینے کی طرح پیش آنا، یہ پس لکھا، پیش آنا چاہیے، جا کے ان لوگوں کا رد کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کسی مسلمان، چونکہ پیشانی پا تو نہیں لکھا کہ یہ مرزائی ہے، کسی دوسرے مسلمان کو نہیں پتا، فوت ہو گیا، جنازے کے لیے چلا گیا، پتہ ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ اس کو بتایا کہ بھئی یہ مسلمان نہیں، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور اسے جس کو پتہ چل جائے کہ ایسا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چونکہ یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ ارادتاً نہیں ہوئی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، تو اس کی غلطی پر اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا، آئندہ سے وہ توبہ کرے۔ دانستہ توبہ پڑا تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ کہاں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مرزا نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، اگر اس نے نبی کہا ہوتا تو وہ لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھاتے، لہذا قادیانی ہمارا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری جیسے نماز پڑھتے ہیں، پس اگر نبی ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس کا جواب مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر الدین جو ہے وہ یہ دیتا کہ ہم الگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ محمد اور مرزا میں کوئی فرق نہیں ہے، مرزا ہی محمد ہے، محمد ہی مرزا ہے، اس لیے ہمیں الگ کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امید ہے کہ یہ حوالہ کل آئے گا۔ جی ہاں ہے وہ۔ محترم جناب اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ قادیانیوں کے جو بچے ہماری مساجد میں قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو قرآن پڑھانا کیسا، وضاحت فرمائیں۔ اولاً تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قادیانی ہو اور وہ مسلمانوں کے پاس اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج دے، ایسا نہیں ہوتا، اور اگر وہ بھیج دیتے ہیں تو پھر ہمارے مسلمان اساتذہ قرہ حضرات کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ان کو مسلمان کیوں نہیں بنا سکے۔ کمزوری ہے، لہذا ہاں وہ کالجوں میں چلے جانا، سرکاری اداروں میں الگ بات کہ میں یہ مسجد کی بات کر رہے ہیں، مساجد میں آتے ہیں وہ کالج میں، تو ایک ان کو سیاسی حق حاصل ہے۔ ان کو نہیں پڑھانا چاہیے۔
مرزا کے والد غلام مرتضیٰ وادہ چراغ یونیورسٹی نے مرزا کا یقین کیا، اس پر ایمان لائے یا نہیں؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کتاب سے یہ بات واضح نہیں ہوتی، کسی میں بھی اس نے یہ بات نہیں لکھی، نہ ہی اس کے بیٹے سیرت رمادی میں یہ لکھا ہے بیٹے نے کہ میری دادی دادا نے مرزا جی کے اپنے بیٹے کے دعووں کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا۔ تو جب ایسی کوئی شہادت نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا ہم نہ ان کے کفر کا کوئی حکم لگائیں گے، نہ ان کے اسلام کا کوئی حکم لگائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے۔ اگر بیٹا گنڈے جو گنڈھیل نکل آوے، بیٹا بے ایمان ہو جائے، کافر ہو جائے، تو اس کا والدین پر تو کوئی نہیں۔ جی شاباش، یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے، باپ نیک صالح ہو یا نہ ہو، باپ گناہگار ہو، چول لفنگا بھی ہو یا نیک صالح ہو، اولاد اس کا بچہ جب کوئی غلطی کرے گا نا تو عام لوگ اس کو یہی کہیں گے جا یا تو اپنے وڈیاں دے نام لیک لگائی، تو بڑوں کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، بڑوں کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اب انہوں نے اس کے دعووں کو قبول کیا یا نہ کیا، اس کی وضاحت و صراحت تو میں نے عرض کیا کہ نہیں ہے، لیکن اس کے یہ شیطانی کرتوت جو تھے، اس کے یہ شیطانی کرتوت بھی ان کی بدنامی کے، خاندان کی بدنامی کے باعث بن گئے۔ کچھ نک نیم ہوتے ہیں وہ گھر والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب گھر کے بیٹے نے یہ کتاب لکھا، ممکن ہے کہ اماں جی کو اپنی کو کسی سے سنا ہو کہ وہ محبت سے کہہ دیتے ہوں، اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حقیہ حکیم نور الدین سر سید کے خیالات اور تقویت الایمان کا عالم تھا، وضاحت کریں۔ جہاں تک میرے بھائی سر سید کا معاملہ ہے، مرزا غلام قادیانی اور سر سید کی آپس میں یہ مخالفت چلتی رہی ہے۔ وہ بھی شروع میں جو تھا سر سید ہاں مرزا کے کام کو، چونکہ یہ قرآن کا نام لے کر اٹھا تھا، قرآن کے نام پر کہ قرآن کی پر عمل کیا جائے، قرآن کی دعوت دے کر اٹھا تھا، تو اس دور میں جیسے ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی اور دیگر علماء نے اس سے متعلق خیالات کا اظہار کیا، سر سید بھی کہتا رہا، باقی اور بھی کہتے رہے، لیکن جیسے جیسے اس کے واہیاتانہ خیالات اور شیطانی الہامات سامنے آتے رہے، تیسے تیسے جوں علماء کی رائے بدل دی گئی۔ اور یہ جو کتاب کا پوچھا کہ حکیم نور الدین نے تقویت الایمان کا مطالعہ کیا ہوگا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، چونکہ ایک ایسی کتاب کہ جس نے پورے ملت اسلامیہ کے اندر ایک فتنہ بپا کر دیا، ملت کو منتشر کر دیا، ایک ایسی کتاب کو اس نے ایک اہم ترین کتاب سمجھ کر ضرور مطالعہ کیا ہوگا۔ اور جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والی کتاب جو اس کے نظر میں آئے، اس کی معلوم ہو تو اس کا وہ مطالعہ کرے۔ عیسائی کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ نے مرزا کے معجزات وغیرہ کی وضاحت نہیں کی۔ عیسائی کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، وہ غیر مسلم ہیں، وہ کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ دوسرا حصہ ہے آپ نے مرزا کے معجزات وغیرہ کی وضاحت نہیں کی۔ اب مرزا کا یہ معجزہ کم ہے جو غالب میں سنا چکا ہوں آپ کو، براہین احمدیہ کا وعدہ کیا کہ 50 جلدوں میں یہ کتاب آپ کو دوں گا میں،
5 جلدیں آئیں تو کہہ دیا کہ 5 کے ساتھ 50 کا وعدہ پورا ہو گیا ہے. کیوں کہ 50 اور 5 میں صرف ایک صفر کا فرق ہے. یہ مرزا جی کا معجزہ ہے. مرزا نے کہا تھا کہ میں نے اسلام کی اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں کے جواب میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، براہین احمدیہ، اور مجھے الہام ہوا ہے کہ اس کتاب کے 50 حصے ہوں گے. کتنے حصے ہوں گے؟ 50. لوگوں نے فنڈ دیے، سب کچھ کیا. مختصر یہ کہ لوگوں کے اصرار پر اس نے 5 حصے چھاپ دیے. جب 5واں حصہ براہین احمدیہ کا چھاپا تو اس کے مقدمہ میں مرزا جی نے یہ لکھ دیا کہ اس 5ویں حصے کے ساتھ وہ 50 کا وعدہ پورا ہو گیا. لوگوں نے کہا حضرت جی کوئی عقل کو ہاتھ مارو، 50 کا وعدہ کیا تھا 5 کے ساتھ. کہتے وہ 5 اور 50 لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات میری. 5 اور 50 میں صرف ایک صفر کا فرق ہے. تو یہ بھی تو ایک معجزہ ہے نا. حضرت صاحب ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کو قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دینی چاہیے؟ بچہ تو فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، معاشرہ اس کا والدین وہ اس کو یہودی نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں. تو جو قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا، چلو خلقتاً فطرتاً ابھی کفر اس کے اندر نہیں اترا ہوگا، جس نے 5-10 سال کچھ عرصہ اس کے اندر گزارا، وہ مرزے کو سنتا سناتا رہا، اس کی ذہن سازی کر کے انہوں نے اس فطرت سے پھیرنے کی کوشش تو کی ہوگی نا. اور میرے بھائی یہ ہمارا المیہ ہے. ہم اپنی اکثریت کے زوم میں اپنے ننھے منھے بچوں کو کچھ بتاتے نہیں ہیں. ننھے منھے بچے تو ایک طرف، ہمارے بڑے بڑے ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا. اور گستاخی معاف، ہمارے ائمہ مساجد بالخصوص و خطباء مساجد میں ایک باری اکثریت ہے جو صرف واعظ کی کتابوں پر ڈنگ ٹپاؤ مشن کے تحت روٹی پیٹ کے لیے کما رہے ہیں. ڈیپتھ میں جا کر، حقیقت میں نیچے جا کر دلائل کے ساتھ نہ دین کی تعلیم حاصل کی، نہ دلائل کو پڑھا، نہ کسی کو بتایا. چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں ان کو اپنا احساس ہوتا کہ ہم تھوڑے ہیں، تو وہ اپنے بچوں تک کو وہ سارا ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو دلائل سے سکھاتے ہیں، ان کو اپنا مذہب بتاتے ہیں، ان کو سب چیزیں بتاتے ہیں. ہم اس زوم میں مبتلا ہوتے کہ ہم تو اکثریت میں ہیں. یہ کام تو حضرت مفتی صاحب جانے پڑھنے پڑھانے کا، ہمیں کیا ضرورت ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے. تو وہ صرف قادیانیوں کی بات نہیں، باقی سب کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ سوال ہے، چٹ میرے ہاتھ میں، جس نے یہ چٹ بھیجی ہے وہ پہچان رہا ہے. ابھی اس کارن سے یہ چٹ آئی ہے. اس سوال کے جواب کے لیے اگر وہ میرے بھائی جواب چاہتے ہیں تو میرے اسی سلسلہ رد قادیانیت کورس کا جو پہلا کورس ہوا تھا، اس کے پہلے 2 لیکچر جو ہیں میرے، قادیانیت کا تاریخی پس منظر، اس کی آڈیو ویڈیو دونوں کیسٹس موجود ہیں. وہ اپنی استطاعت کے مطابق آڈیو لے لے، ویڈیو لے لے، ان کو خوب توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ اس کے اس سوال کا جواب مل جائے گا. وما علینا الا البلاغ. یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی.